وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا به يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ. یہ سب بنی اسرائیل کے کمزوریوں اور عیوب نقائص ان کے خبائث کا ذکر ہے کہ پہلے بات آئی تھی کہ یہودی کہتے تھے صرف جنت میں یہودی جائیں گے، نصرانی کہتے تھے صرف نصرانی جائیں گے، اور میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، قانون ہے ایمان اور اعمال والے جائیں گے کوئی بھی. اب یہ اس کی مزید وضاحت ہے کہ کیوں نہیں جائیں گے جنت میں. دوسرے یہودی کہتے ہیں نصرانی بے دین ہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی بے دین ہیں. تو جب بے دین ہیں تو کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو فرمایا کہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود ایسی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ اصل کتاب تو تورات بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، انجیل بھی اللہ کی کتاب کی، وہاں پر کوئی ایسی باتیں موجود نہیں. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جو اہل کتاب کے علاوہ عرب ہیں، امی ہیں، وہ سب کو کہتے ہیں بے دین. تو فرمایا کہ اب ان فتووں کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. اس کے بعد زجر ہے، توبیخ ہے. وہ بیت المقدس کو جو قابض ہو جاتا تھا عیسائی یہودی دوسروں، اس کو بار بار جو ہے دوسروں کو مار دھاڑ کر کے خالی کر کے اس کو تباہ اور جلا دیتے تھے مختلف لوگ، یہود و نصارہ بھی، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی، رومی، مجوسی، بت پرست، انہوں نے بھی کعبے کو، وہ بیت المقدس کو جلایا. کعبے کو بھی ابرہہ نے گرانے کی کوشش کی. اور میں جو اللہ کی مسجدوں کو خراب کرتے ہیں، لوگوں کو عبادت سے روکتے ہیں، وہ بہت بڑے ظالم ہیں. یہ ایک دوسرے کو بیت المقدس سے نکالتے رہے، بے دخل کرتے رہے یہود و نصارہ. اچھا، تو مسجد میں آنا کیسے چاہیے؟ ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے، ادب کے ساتھ آنا چاہیے. اب آگے فرمایا کہ جب تمہیں مسجدوں سے روکیں، صحابہ کرام کو بھی مشرک روکتے تھے، تو کوئی بات نہیں، اپنے گھروں میں جہاں موقع ملے نماز پڑھو. ساری کائنات اللہ کی ہے، مشرق مغرب کی ساری کائنات، جہاں سے بھی کعبے کی طرف رخ کرو گے اللہ راضی ہو جائے گا. یہ پڑھی ہوئی آیتیں تھیں. ایک آیت اگلی جو ہے وہ یعنی سب یہ تینوں یہود نصارہ مشرکین اللہ تعالیٰ کو باپ کہتے تھے. فرمایا کہ یہ جو ہے بات بالکل غلط ہے، بہت بڑا الزام ہے اللہ پر اولاد والا کہنا، اور اس کی تردید ہے مختلف طریقوں سے. بس یہ اگلے سطح کی 2 سطریں تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود، یہودی کہتے ہیں لیست النصارى علی شیء، نصرانی کسی مذہب پر نہیں. شیء سے مراد مذہب ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، صحیح مذہب پر نہیں، یعنی بے دین ہے. وقالت النصارى،
وقالت النصارى نصرانی کہتے ہیں نصرانی کہتے ہیں لیست الیہود علی شیء، لیست الیہود علی شیء، یہودی کسی صحیح مذہب پر نہیں، یہودی کسی صحیح مذہب پر نہیں، ہے دین ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں، یہود و نصارہ سارے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں آسمانی۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان پڑھوں نے بھی ان کی بات کی طرح بات کی۔ الذین لا یعلمون، جن کو امی بھی فرمایا، یعنی اسماعیلی عرب، جو کسی کتاب کوئی کتاب نہیں ہے ان کے پاس، وہ دوسرے سب لوگوں کو کہتے ہیں بے دین۔ واللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ دنیا میں اختلاف کرتے رہے، لیکن وہاں جو فیصلہ ہوگا اس کا فائدہ نہیں ہوگا، وہ تو عملی فیصلہ ہوگا، جو جھوٹے ہوں گے جہنم کو جائیں گے، جو سچے ہوں گے جنت کو جائیں گے۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ممن منع مساجد اللہ، ان لوگوں سے جو اللہ کی مسجدوں سے روتے ہیں، ان یذکر فی اسمہ، ان مسجدوں میں اللہ کا نام یاد کیا جائے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، جو بھی نوافل وہ سب اعتکاف ہے، اللہ کا ذکر ہی، وسعی فی خرابها، اور کوشش کرے ان مساجد کی ویران کرنے میں، اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کو کوئی حق نہیں ان یدخلوها، وہ مسجدوں میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوں، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے، وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ ہی کے ہیں، دو کا ذکر کیا، یہ نہیں مراد کہ جنوب شمال کا کوئی اور ہے، اوپر نیچے کا کوئی اور ہے، نہیں، مطلب تمام جہاد، فینما تولوا، جہاں سے بھی تو قبلے کی طرف رخ موڑو، فثم وجہ اللہ، وہاں ہی اللہ کی رضا مل جائے گی، ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت والا اور علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا لی، جننا اور چیز ہے، بنانا اور چیز ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں یعنی پالا ہوا بچہ، کسی کی اولاد نہ ہو، کسی کے بچے کو پال دیتے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ نے، مشرک کہتے تھے فرشتوں کو بیٹیوں کا مرتبہ دے دیا، اور یہودی کہتے تھے عزیر کو، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اتخذ اللہ کا معنی بنا لیا، یعنی اللہ نے اولاد کی جگہ اس کو تسلیم کیا اور مان لیا، ولد بیٹے بیٹی دونوں کو کہتے ہیں، سبحان اللہ اس سے پاک ہے، یعنی انسان کی اولاد نہ ہونا کمزوری، اور اللہ کی طرف اولاد کی نسبت بہت بڑا تو بہتان ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جن کو یہ اولاد کہتے ہیں وہ بھی اللہ کے مملوک غلام ہیں، کل لہ قانتون، سب اللہ کے فرما بردار ہیں، بدیع السماوات والارض، بغیر نقشے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے، خلق کا معنی پیدا کرنا، اور بدیع کا معنی بغیر نقشے کے بنانا، یعنی اتنی بڑی قدرت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے بات، اذا قضا امرا، جب کسی بھی کام کا ارادہ کرے، انما یقول له کن، اس کو فرماتا ہے ہو جا، فیکون، فوراً ہو جاتا ہے، جس کی اتنی طاقت ہے اس کو اولاد کی سہاروں کی کیا ضرورت ہے، اولاد کو ضرورت ہے جس کو نہیں بوڑھا ہونا، مرنا، نائب ہو، وارث ہو، باقی کی خدمت کرے۔ اچھا
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، یہودی کہتے ہیں نصرانی بے دین ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں یہودی بے دین ہیں۔ لفظی معنی یہ نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی کسی صحیح مذہب پر نہیں، وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سارے کتابیں پڑھتے ہیں، ان پڑھ نہیں ہے، پڑھے گا۔ کذالک قال الذین لا یعلمون، اسی طرح کہتے ہیں ان پڑھ لوگ، ان پڑھ یہ بنی اسماعیل عرب، مثلا قولہم، ان اہل کتاب کی باتوں کی طرح، اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، ومن ازل، یہی بات وہ بھی کہتے تھے نا، تو حضور نے فرمایا کہ میری امت وہی باتیں وہی کام کرے گی جو پہلوں نے کیے، تو آج جو ہے یہی کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی بے دین ہے، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی بے دین ہے، مطلب سارے اہل سنت والجماعت اہل حدیث بے دین ہے، وہ کہتے ہیں یہ مقلد بے دین ہے، یہ باتیں غلط ہیں۔ حق اعتدال کے اندر ہی رہنا چاہیے، کسی حد تک کوشش کرنی چاہیے، ورنہ وہی نقل ہو جائیں گے۔ اور کیا کہتے ہیں اس کو، اگلی بات یہ سب نے کی، مجوسیوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین مکہ نے مسجدوں میں اللہ کی عبادت کرنے والوں کو روکا۔ من ازلم، کون بڑا ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، ان لوگوں سے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ان مسجدوں میں اللہ کا نام یاد کیا جائے، روکتے ہیں دوسروں کو۔ یہ ایسی بات، مسجدیں ایسے متشدد لوگ ہوتے ہیں کہ لکھ کر لگایا ہوتا ہے کہ یہاں پر تبلیغی جماعت کا داخلہ بند، میں نے خود پڑھا، لکھ کر لگایا، تم اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو زیادہ سے زیادہ، ان کو نماز پڑھنے سے تو نہ روکو نا۔ اچھا، آزاد کشمیر دے وچ جتھے زلزلہ آیا سی، اتنے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ زلزلے تو پہلے انہوں نے تبلیغی جماعت والے کو مار کے کڈیا سی۔ وہ ایک جگہ نہیں ہوگی، سینکڑوں جگہ روزانہ ہی کم ہے۔ اچھا، بلکہ میں نے اس سے آگے بات سنی، اللہ جانتا، ایک مولانا صاحب سے بہت ہو گئے، تو وہ کہتے تھے یہ ٹھینگ موڑ ہے یہاں قصور سے آگے، وہاں پر اہل حدیث کافی ہے، اس حلقے بھی، تو وہ اسمبلی کا ممبر بھی ان کا بنتا رہا، لکھنی صاحب، تو وہ اس مولوی صاحب نے، ظاہر ہے اس نے کسی شاگرد سے سنا ہوگا یہ، اور کہتے ہیں وہاں اہل حدیث جو ہے نا حنفی، ان کا ایسا ہے، حنفی جو ہے وہ اہل حدیثوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے مسجد میں، اہل حدیثوں کو نہیں پڑھنے دیتے، اور یہ ہے کہ اگر کوئی حنفی ٹوپی والا مسجد میں ان کی داخل ہو جائے تو وہ نماز میں اس کی ٹوپی اتار کر پھینک دیتے ہیں، اور اگر حنفیوں کی مسجد میں غیر مقلد آ جائے سر ننگا تو وہ ٹوپی اس کے سر پر زور سے لگاتا ہے۔ یہ مولانا صاحب نے مجھے بتایا، یا قریب بھی ہوتا قصور صاحب، یہ کتنا تشدد، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور سامنے مثال موجود ہے، آج کل تو لوگ اتنی تعداد میں حج عمرے پہ جاتے، وہاں سارے لوگ ایک امام کے پیچھے نماز، میں نے شیعوں کو بھی دیکھا، ایک دن لاہور کا شیعہ میرے ساتھ، اس نے فجر کی نماز پڑھی مسجد حرام میں، تو اس نے کوئی ایسے لفظ کہے میں سمجھ گیا شیعہ، تو میں نے مجھے کہاں سے آیا، تو مغل پورے سے، تو پھر اس نے مجھ سے کوئی بات، تو وہ فجر کی نماز مسجد حرام کے امام کے پیچھے پڑھی شیعہ نے، میرے ساتھ بالکل، تو وہاں سب لوگ کٹھے پڑھتے ہیں، بڑے بڑے مجتہد چوکے پہنے ہوتے ہیں، ایرانی سارے تو نہیں پڑھتے لیکن وہ پڑھتے ہیں، وہاں کوئی حنفی شافی حنبلی، امام تو حنبلی ہیں زیادہ، لیکن یہ ہے کہ سب کو، بلکہ ایک مولوی صاحب نے کہا کئی مولوی ہمارے نہیں پڑھتے ہوئے، نماز سے نہیں پڑھتے، تو ایک مولوی صاحب اسی علاقے کے تھے، تو وہ کمرے میں میرے ساتھ، تو میں نے کہا تو پڑھتا ہے، تیرے کئی ساتھی نہیں پڑھتے، کہتا ہے یہاں اس مسجد میں ہو جاتی، اس نے کہا اس مسجد میں باقی ہیں نہیں، پاکستان یا کسی اور اس مسجد میں، اس نے کہا اچھا ایسے ایسے مسئلے بس عافی خراب ہے،
اور کوشش کرے ان کی بھی دیکھو نا یہ یہودی جو ہے آج کل بھی مسلمانوں کو جب چاہتے ہیں جمعہ پڑھنے سے روکتے ہیں، نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. اب بھی ہو رہا ہے کہ یہ تو نہیں کہ کہیں 2000-3000 سال پہلے کی بات. اولئک ما کان لہم، ایسے لوگوں کو تو کوئی حق حاصل نہیں میں یدخلوها کہ داخل ہوں مسجدوں میں الا خائفین مگر ڈرتے ہوئے. یعنی مسلمانوں کو ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ یہ جو مشرک لوگ ہیں وہ اجازت لے کر اگر داخل ہوں ڈرتے ہوئے کہ کہیں ہمیں سزا نہ ملے، بجائے اس کی کہ ان کا تسلط ہو کہ وہ لوگوں کو روکیں. اچھا اللہ خائفین. اچھا ایک بات کل میں نے سنی بڑی مزیدار، وہ یہاں نماز یہ پیچھے اسحاق ہے نا، اس کا بیٹا چلہ لگا کر ایسے نہیں، اس نے بات کی. وہ کہتا ہے وہاں ایک ہندو ہے نا سنگ میں، ایک ہندو نے کہا کہ بھائی ان مسلمانوں کو جو ہے نا ان کے پاس اچھی مسجد نہیں ہے، ان کو مسجد بنا کر دیں تاکہ اس میں بچوں کو پڑھائیں نماز پڑھ. ہندو نے کہا، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، خود ہندو ہے، انہوں نے کہا بھی غریب لوگ ہیں ان کو مسجد بنا کر دیں بچوں کو پڑھائیں اپنے نماز پڑھیں. ایسے لوگ ایسے اگرچہ اس کو ثواب تو نہیں ملتا لیکن نرم دل ہوتے ہیں. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے. وللہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہے. اینما تولوا، جہاں سے بھی تم قبلے کی طرف منہ موڑو، ثم وجہ اللہ، وہاں یہ اللہ کی رضا مل جائے گی. ان لفظوں کی وجہ سے ایک فقہ میں مسئلہ ہے اور حدیث میں بھی کہ سفر کے اندر مسافر جو ہے سواری پر ہر طرف نماز پڑھ سکتا. نفل فرض تو قبلے کی طرف پڑھے، لیکن نفلی نماز جدھر یہ ہے نا کہ سب جہتیں اللہ کی ہیں، جہاں سے بھی رخ موڑو اللہ کی رضا وہاں حاصل ہو جائے. ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نفل ہر طرف پڑھے، صحابہ بھی پڑھتے تھے. ان اللہ، اور اگر کسی کو قبلہ معلوم نہ ہو تو وہ سوچ کر کہ بھئی کدھر ہوگا پڑھ لے، بعد میں جب پتہ چلے میں نے غلط پڑھا تو نماز لوٹانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے کوشش تو کی. اور اگر کوئی آدمی ہو تو پھر اس سے پوچھنا چاہیے، بغیر پوچھے پڑے گا تو نہیں ہوگی. اچھا ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ قدرت والا اور علم والا ہے. قال اتخذ اللہ ولدا، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد تجویز کر لی. سبحانہ، وہ پاک ہے. بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں. کل لہ قانتون، سب اس کے فرما بردار ہیں. بدیع السماوات والارض، غیر نقشے کے آسمان اور زمین پیدا کرنے والا ہے. امر، ارادہ کرتا ہے کسی کام کا، انما یقول لہ کن، سوائے اس کے نہیں اس کو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے چیز. یہ جو کن لفظ ہے یہ ہمارے سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، کن کے کاف نون کا بھی محتاج نہیں. جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے کرنے کا تو یہ چیز خود بخود ہو جاتی ہے. کن کہنے کا بھی محتاج نہیں. ہمیں سمجھانے کے کوئی مزدور جو ہے دریاؤں کا رخ موڑنا ہو، زلزلہ لانا ہو، بڑے سے بڑا فیصلہ کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کو کوئی مزدور بھرتی کرنے کی اور منصوبے بنانے کی ضرورت نہیں. بس اس کے ارادے پر ہی سب کو، اس کو کیا ضرورت ہے اولاد. اچھا اچھا اور یہودی کہتے ہیں نصرانی صحیح مذہب پر نہیں، نصرانی کہتے ہیں یہودی صحیح مذہب پر نہیں، اور حالانکہ سارے پڑھتے ہیں کتاب. اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جو بے علم ہیں
یعنی عرب اسماعیلی ان کی کو بات کی طرح اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے میرے درمیان قیامت کے دن ان باتوں میں جنہوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ یہ یہود جگہ کا نام بھی ہے، یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بھی تھا۔ اور انا ہدنا الیک، بچڑے کی عبادت کے بعد یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، یہود کو نا توبہ کرنے والے، یہ ان کا نام۔ اور نصارہ، ناصرہ ایک گاؤں ہے، ناصرہ جگہ تھی، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، تو یہ نصرانی اس گاؤں کی طرف، ناصرہ کی طرف نصارہ۔ اور یا یہ کہ یعنی قالو انا نصارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کے لیے میری حمایت کون کرے گا؟ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ۔ تو اچھا، انا نصارہ خود کہتے تھے، نصرت سے ہے یا وہ ناصرہ گاؤں سے؟ اچھا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے اس میں اللہ کا نام لینے سے، یاد کرنے سے روکے، کوشش کرے ان کی ویرانی میں۔ ایسے لوگوں کو نہیں حق حاصل کے داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب بڑا۔ مشرق مغرب کا اللہ مالک ہے، جدھر سے بھی تم رخ موڑو گے تو اللہ کی رضا وہاں حاصل ہو جائے گی، بے شک اللہ تعالیٰ اس قدرت والا اور علم والا ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد تجویز کر لی، اللہ پاک ہے، بلکہ اسی کے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سب اس کے فرما بردار ہے، اولاد کوئی بھی نہیں، وہ بغیر نقشے کے آسمان زمین کو بنانے والا ہے۔ جب ارادہ کرتا ہے کسی بھی مشکل اور بڑے کام کا تو اس کو کون فرماتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ میں ایک دن یہاں اس گیٹ میں کھڑا تھا اتفاقاً، تو وہ جس کے گھر سے گھوڑا نکلتا ہے نا، وہ مر گیا، نجمی، وہ گزر رہا تھا اتفاقاً، تو وہ کھڑا ہو گیا، 9-10 مہینے کا ٹائم، کھڑا ہو گیا تو کہتا ہے ہماری صاحب، وہ اسلام تو مجھے کرتا تھا کئی دفعہ، اس دن کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے ایک بڑے گرگڑ نہ لیکن گیٹ ان کئی لوگ شیعہ ہیں سارے، کافی اس لیے اس مسجد میں شروع میں چندہ دینے والوں میں شیعہ بھی شامل ہو گیا، میں نام لکھی ہوئی۔ اچھا کہتا ہے ایسی جمعہ بھی پڑھ دیتا ہوں بہت افسان کسی ایک تو ہاں سخت گلا کیتیاں اساں جو ہے چھپے کا، کسی جمعہ پڑھ دیتا، عید پڑھ دیتا ہے